صحافی صاحب سادہ سا سوال ہے سر، یہ حکومت میں آئے تھے اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا یہ اپنے کیسز معاف کرانے آئے ہیں اور ان کو این آر او ملے گا، اور یہ این آر او مل رہا ہے سر؟ پھر پہلے مریم بی بی ایکوٹ ہو جاتی ہیں، اب شہباز صاحب ایکوٹ ہو جاتے ہیں، ان کے صاحبزادے ہو جاتے ہیں، یہ این آر او کا حصہ ہے، کوئی ڈیل شیل کا حصہ ہے سر؟ ایک تو اب پھر آپ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شو میں نہیں آتے جی اب دیکھیں معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کا، جی آپ نے ترجمان بلایا ہوا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا، تو یہ کتنا کل تضاد ہے، ہونا چاہیے تھا کہ آپ شہباز شریف صاحب کے ترجمان کو بلا لیں۔ وہ ڈھونڈنا پڑے گا مجھے شہباز صاحب کے ترجمان کون ہے۔ اور یہ زبیر عمر صاحب سے زیادتی ہمارے بھائی سے کہ تینوں ترجمانیاں ان سے۔ اچھا، اور دوسرا آپ جو ہے نا ابھی ہم بیٹھے بھی نہیں ہیں اور آپ سازش کر رہے ہیں کہ مجھے اور ارشاد بھٹی صاحب کو لڑائیں، لیکن ہم لڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اتنے تھوڑے سے ٹائم میں تو بالکل نہیں لڑیں گے، اور اتنے تھوڑے سے ٹائم میں بالکل نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں میں اصل معاملہ یہ ہے، این آر او ملا ہے نہیں ملا ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عمرانی پروجیکٹ تھا نا، ویسے پاکستان میں تو جب سے بنا ہے تو پاکستان میں اسی طرح کے پروجیکٹ اور تجربے ہوتے رہے، اس کی بہت باری قیمت اس ریاست کے اداروں نے پے کی ہے، اور یہ بہت لمبا پروجیکٹ تھا، پہلے ان کو لیڈر بنانا پھر وزیر اعظم بنانا، اس کے لیے جوڈیشری کو خراب کیا گیا، اس کی رہی صحیح ساکھ بھی نہیں رہی، مینیپولیٹ کیا گیا، اس کے لیے میڈیا کو اتنا ڈسکریڈٹ کیا گیا کہ اب ہم یہ ویسے لگے رہتے ہیں لیکن میڈیا کی وہ کریڈیبلٹی قطعاً نہیں رہی۔ پھر اس پروجیکٹ کے لیے نیب جیسا ادارہ، تو خیر وہ مشرف صاحب کے دور سے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کا ادارہ ہونا نہیں چاہیے، اور وہ جو چیئرمین نیب تھے یہ آخری، وہ تو سب سے زیادہ خود قابل احتساب تھے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اس میں اصلاح نہیں ہو سکتا۔ اس نیب کو جتنا بدنام کیا گیا ہے، جتنا مس یوز کیا گیا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، تو میرے خیال میں اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو مکمل ختم کرنا چاہیے، اور پھر جب الٹیمیٹلی معاملہ اسی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آنا ہے تو پھر اس طرح کے بلیک میلنگ کے اداروں کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال وہ جو کچھ ہوا، اور پھر عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ان سب چیزوں کو استعمال کیا، تو اس کے نتیجے میں بدقسمتی یہ ہے کہ اب اگر کسی نے چوری کی ہو اور آپ اس کو چور کہیں تو لوگ اس پہ بھی یقین نہیں کرتے، اور اگر کوئی عدالت سے بری ہو جائے تو لوگ اس پہ بھی یقین نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ قوم کو اپنی ریاست کے اداروں پہ اور اس کے مختلف آرگنز پہ یقین نہ رہے۔ باقی جہاں تک یہ معاملات ہے، اتنا ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، بحیثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو معصوم ثابت نہیں کر سکے ہیں، ان کے معاملات میں گڑبڑ ہے، لیکن کسی کریڈیبل طریقے سے کسی کو آج تک مجرم بھی ثابت نہیں کیا جا سکا، اور پھر یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی وقت بہت سخت پیمانے نواز شریف اور زرداری وغیرہ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اور عمران خان صاحب ایکسکلوڈڈ ہوتے ہیں، کسی وقت میں پیپلز پارٹی کے لیے سخت پیمانے ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون ایکسکلوڈڈ ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس لیے ہمارے نظام پہ لوگوں کو یقین باقی نہیں رہا۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے ٹاک شوز کے لیے موضوع بن جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں سے نہ کوئی پوتر بن جاتا ہے، نہ کسی کو کوئی چور سمجھتا ہے۔